بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا کہ اس ذات نے ایک بڑی ہی پاکیزہ درسگاہ میں قرآن کریم اور دین متین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعظم حیات اس سے وابستگی نصیب فرمائے، جو دو چار کلمات ابھی گوشت گزار کرنے ہیں۔ میرے اصل مخاطب میرے عزیز ہیں، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اپنے عزیزوں سے اپنے دل کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ عزیزوں، یہ وہ درسگاہیں ہیں جن درسگاہوں نے بہت سے لوگوں کی قسمت، ان کی دنیا اور ان کا تعارف بدل دیا ہے۔ بہت غریب گھرانوں کے بچے، ایسے گھرانوں کے بچے سماج میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، جب ان کا رشتہ ایسے بابرکت درسگاہیں اور پرخلوص اساتذہ کرام سے ہوا، انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کی قدر پہچانی، ان کا ساتھ نبھایا، تعظیم اور تکریم کا اہتمام کیا، تو وہ بچے جن کے اولیاء ان کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے کرتے آدھی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کچھ ہی وقت گزرا نہیں کہ یہ بچے کئی لوگوں کے لیے سرمۂ بصر ثابت ہوئے۔ کئی لوگوں نے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے القاب کے ساتھ ان کے نام لینے کو سعادت خیال کیا۔ قدرت نے اتنی عزت کے لقمے ان کے حصے میں کیے کہ وہ کھاتے کھاتے تھک گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے پاکیزہ اور نیک دل، عمدہ جذبات کے حامل اساتذہ کی کرام کی صحبت نصیب فرمائی۔ میرے بچوں، اب مدارس میں وہ مجاہدات نہیں ہیں جو ہمارے آبا، ہمارے اکابر اور ہمارے بڑوں کے حصے میں آئے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ صبح کے سبق کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سبق ہوا کرتا تھا۔ حضرت الاستاذ حضرت قاری انیس احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں سبق کے بعد حضرت نے اپنے اساتذہ کرام کا تذکرہ فرماتے ہوئے بہت روتے دل کے ساتھ فرمایا کہ ہمارے اساتذہ کرام تھے کہ وہ مدرس ہیں اور ہم سے 10-10 روپے کا قرضہ لیتے ہیں۔ حضرت قاری محمد سابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ہم ان کے یہاں پڑھتے تھے، تنگی اور غربت ان کو اتنا تھکاتی تھی، جب کہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا تو وہ ہم سے 10 روپے قرضہ لیا کرتے تھے۔ اور کون ہے محمد سابق؟ ہم اس کو سمجھیں، حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں کئی لہجوں کی مہارت میں اپنا امتیاز رکھتے تھے، جن کو مشقی میدان کا شیر کہا جاتا تھا،
یہ حضرت قاری عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ جب لکھنؤ سے تقسیم ملک کے وقت پاکستان تشریف لے جانے لگے تو لکھنؤ کی بھنگنیں ان کے یہاں جب گئی، بہت لوگوں نے ان کے خلے کے لیے دکھ کا احساس کا اظہار تو کیا، لیکن بھنگنیں تک گئی اور بھنگنوں نے یہ کہا کہ اگر آپ لکھنؤ چھوڑ کر پاکستان چلے گئے تو یہ جو پیاری میٹھی اور شاندار آوازیں روزانہ ہمارے قبائل کی فرحت کا سبب بنتی ہے، یہ پھر کہاں سننے کو ملے گی؟ تو حضرت قاری عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان بنگنوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا تھا، یہ فرمایا تھا کہ کوئی بات نہیں، ہمارے جانے کے بعد بھی اگر تم عبدالمالک کو دیکھنا چاہو تو محمد ثابت کے آئینے میں دیکھ لیا۔ اتنے بڑے ماہر فن کا ایسا معتمد شاگرد، لیکن کیا تنگیاں ان کے حصے میں آئی، قدرت۔ بلکہ حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی سنایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں کفن کا پیسہ نہیں۔ بچوں، اللہ کا احسان سنا کہ الحمدللہ اب وہ قربانیاں اور وہ تلخیاں اور وہ تنگیاں ہمارے حصے میں نہیں۔ ہمارے اکابر ہماری طرف سے بہت کچھ کر کے چلے گئے ہیں، انہی کی کمائی کو کھانا ہمارے آپ کے حصے میں آئے۔ اور جب کوئی جوان درسگاہ کی اساتذہ کرام کی قدر پہچانتا ہے اور پھر اپنے اوقات عزیز کو ناپ تول کر گزارتا ہے تو قدرت کسی کے کیے کو ضائع نہیں فرماتی، قدرت کسی کے کیے کو ضائع نہیں فرماتی۔ آپ نے نہیں سنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتنے غریب گھرانے کے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ پہنچے ہیں اور ایک مدت تک ان کی خدمت میں حصول علم کے عنوان سے رہے۔ امام ابو القاسم حضلی رحمۃ اللہ علیہ الکامل میں لکھا ہے کہ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہو گئے اور لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یہ خبر پھیلتے پھیلتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچی۔ امام نے انکار فرمایا کہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام ابو یوسف ابھی انتقال کرتا۔ چنانچہ حقیقت یہی تھی کہ وہ بہت سخت مرض میں تھے لیکن ان کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے کیسے انداز لگایا، آپ نے اس افواہ کو کیسے رد فرمایا؟ تو کہا کہ اللہ رب العزت کا یہ معمول رہا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے لیے، اس کے دین متین کے لیے اتنی قربانیاں پیش کرتا ہے تو جب تک اس ذات کی طرف سے اسے صلہ نہیں ملتا ہے وہ اس دنیا سے نہیں جاتا۔ اللہ کا شکر ادا کہ ان درسگاہوں میں ہم اور آپ ہیں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم اپنے اساتذہ کرام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کیا 2 منٹ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے؟ بچوں، اپنے اساتذہ کرام، اپنے اکابر، مصنفین، محشین، شراح، مؤلفین، ان کی طرف سے اگر 1 روپیہ موقع مل جائے تو صدقہ کیا کریں، وہ بھی اگر نہیں ہے تو 2 منٹ ہاتھ اٹھانے کا ہم انتظام کریں۔ دیکھیے پھر علمی برکات دیکھیے، اس کا نور دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ترقی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق سے نوازے۔ ادارے کی مختلف الجہات خدمات کو سن کر بے انتہا مسرت ہوئی۔ ہم ادارے کے لیے اور ادارے کے نیک دل مخلص اساتذہ کرام کے لیے کلمات تبریک پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خلوص کے ساتھ سبھی کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ادارے اور ادارے کے کارکنان کے حق میں اپنی غیبی نصرت مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔